के शिकार होते हैं, शहादतें कबूल करते हैं, मगर इसका ये नहीं मतलब कि हम अपने कारकुन की खून को, अपने कारकुन को कुर्बानियों को भूल सकते हैं। हम इंश्योर करेंगे कि हम इन तमाम जो भी इन केसेस में जो लोग इन्वॉल्व्ड है उनको ऐसे इबरतनाक हम एग्ज़ाम्पल बनाएंगे ताकि आने वाले जो भी इलेक्शंस हो उसमें किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ इस किस्म का तशद्दुद, वायलेंस ना हो। ये हमारा हक है। और बस जो मुझसे सबसे ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि ये जो हमारा शहीद अब्दुल रहमान है, इसके बारे में मैंने ख़ुद एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का इस सूबे में सरबराह से खुद फ़ोन करके रब्ता किया कि ये मेरे कारकुन के साथ हुआ है, और इसके बजाय कि मुझे तसल्ली दिया जाए कि हमें इंसाफ दिलवाया जाएगा, इसके बजाय कि हमें कहा जाए कि हमारे कारकुन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, उल्टा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम तराशी किया गया। यहाँ तक कहा गया कि इसलिए कोई ये परचम वो MQM का नीचे कर रहे थे तो इसकी एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये सियासत नहीं है कि हम किसी का परचम को हटा दें। हमने आज तक 3 नस्लों से हम ये सियासत करते आ रहे हैं, ये हमारा सियासत रहा भी नहीं। पर एक सेकंड के लिए हम इमेजिन करें कि ये हमारा शहीद अब्दुल्ला रहमान ये काम कर रहा था, तो क्या इसका जवाब में गोली चलाना जायज़ है, कानून के मुताबिक है? क्या ये जो यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स ने FIR इनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ काटे हैं, ये क्यों काटा गया? ये इसलिए कि हम डर जाए, ये इसलिए कि हम पीछे हट जाए, ये इसलिए कि हम अपना शहीद का खून पे सौदा करें? ये ऐसा नहीं हो सकता। मैं तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से सिंध हुकूमत में और बाकी से ये अपील करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंसाफ मांग रही है अपने कारकुनों के जो शहीद हुए इस इलेक्शन में, और हम इस पे इंशाअल्लाह ताला उम्मीद रखते हैं ना सिर्फ हमारे आने वाले हुकूमत से मगर हमारा अदालतों से कि हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक तो जहाँ तक आपका सवाल है कि 2018 के मुकाबले में इस इलेक्शन में 2000 ये जो अभी इलेक्शन गुजरा है, मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। और जहाँ तक एतराज़ है, एहतजाज है, हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के बाद मैंने पूरा पाकिस्तान के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जहाँ हमने कहा कि हमारे एतराज़ात हैं, हमारे शिकायतें हैं और हम इनको परस्यू करेंगे। आपने बड़ा अच्छा ये सवाल किया, इसके लिए 2 मेरे शिकायत, 2 जो ऐसे सीट्स हैं जिस पे उस्मान हटो, 2 जो ऐसे सीट्स हैं जिस पे मेरा शिकायत है, मेरा एहतजाज है, वो इसी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है जहाँ कौन से जुनैद भाई कौन सा PS 124 और 125 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फॉर्म 45 के मुताबिक हम अक्सरियती जमात है, मगर इन दोनों प्रोविंशियल असेंबली सीट्स को किसी और सियासी जमात के हवाला किया गया है। तो हम ना सिर्फ ये दोनों सीट्स के मगर दूसरे जो इस सूबे में और मुल्क भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शिकायत है, एतराज़ात है, उसको हम लीगल फोरम में सबूत के साथ उसको परस्यू करेंगे। अगर हम उस फोरम से इंशाअल्लाह ताला मेरा उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। अगर इंसाफ नहीं मिलता तो फिर उसके मुताबिक हम आगे का लाएअमल तय करेंगे। मगर जो हैरान कुन बात है, जो अजीब बात है कि वो सियासी जमातें
جو دھاندلی کے بغیر جیت نہیں سکتے، جن کا پورا سیاست دھاندلی پہ مبنی ہے، وہ آج کل دھاندلی کے بارے میں احتجاج کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بھی اسی صوبہ سے تعلق رکھتے ہیں، اب 2002 سے لے کے آج تک جتنے جنرل الیکشنز ہوئے ہیں، ان میں سے ایک سیاسی جماعت جو احتجاج کر رہے ہیں، کیا وہ جیت چکے ہیں؟ 2002 کے الیکشنز پاکستان پیپلز پارٹی جیتا، ہمیں نہ وفاق میں نہ صوبہ میں حکومت بنانے دیا، جبکہ دونوں جگہ ہمارا سنگل لارجسٹ میجورٹی تھا۔ 2008 میں ہم نے انہی سیاسی جماعتوں کو شکست دلوائی، 2013 میں ہم نے انہی سیاسی جماعتوں کو شکست دلوائی، اور اب ایک بار پھر ہم نے انہی سیاسی جماعتوں کو شکست دلوائی۔ اور آج تک میں کہہ رہا ہوں کہ بتائی تو صحیح کہ کون سا پولنگ سٹیشن پہ آپ کا کون سا اعتراضات ہے، کہاں آپ نے الیکشن کے دوران ان اعتراضات کو اٹھائے تھے، یہ کون سا سیٹ ہے جس پہ دھاندلی ہوا ہے؟ کیا میرا لارکانوں کے سیٹ پہ دھاندلی ہوا ہے جہاں میرا لاکھ کا لیڈ ہے؟ کیا خیرپور میں جہاں میں نے اس الیکشن مہم میں جو سب سے بڑا انتخابی جلسہ کیا، کیا وہاں دھاندلی ہوا ہے؟ ابھی اگر آپ نے الزام لگانا ہے تو کسی ثبوت کے ساتھ الزام لگایا جاتا ہے، کوئی ایسا رزلٹ ہو جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کو لیاری سے دھاندلی کے تھرو ہروانے کی بات، تو پھر آپ سمجھتے ہو۔ یہ اس پہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں، وہ احتجاج اگر کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ مزید دھاندلی ہونا چاہیے تھا اور ان کو بھی ایک سیٹ دلوانا چاہیے تھا۔ یہ ایک مذاق بنا ہوا ہے۔ پاکستان میں ایک معاشی بحران ہے، ایک پورا ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے ایک ماحول پیدا ہو رہا ہے، اس کا غلط فائدہ کچھ سیاسی جماعتوں استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو ہم یہ نہیں کرنے دیں گے۔ اب میرا انفارمیشن سیکرٹری پوچھے گا کون سا، اور ایک ایک ہاتھ اٹھائیں گے، ایسے چیخ کے نہیں کریں گے۔ جی میڈم۔ جہاں تک آپ کا ایم کیو ایم کے حوالے سے سوال ہے، ہم تو ضرور چاہتے ہیں کہ پارلیمان میں اور مختلف پارلیمان کے اندر یا پارلیمان کے باہر جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ ہم ایک مثبت کردار ہو۔ اگر وہ اپوزیشن میں ہیں تو ان کا اپوزیشن میں بھی مثبت کردار ہو، اور ان کی تنقید کی وجہ سے ہمارے پالیسیز میں بہتری آئے۔ مگر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنا جو میرے کارکن شہید ہوئے ہیں میں ان کو بھول جاؤں گا، یا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں میرا سیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا میں خاموش ہو جاؤں گا، تو وہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بجائے جو ہے، اس کے علاوہ جو ہے، ہم ضرور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے۔ جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے، سنی اتحاد کونسل کی بات ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں اب ان کو بھی اپنے کارکن سے سچ کہنا چاہیے کہ ان کے پاس وہ نمبرز نہیں ہیں کہ وہ حکومت بنائیں۔ اور اس وقت اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے جا رہا ہے تو شہباز شریف صاحب ضرور ہمیں بھی شکریہ کہے گا، مگر پی ٹی آئی کو بھی شکریہ کہے گا، اس لیے کہ پی ٹی آئی اکثریت نہیں تو یہ زیادہ نمبرز ان کے پاس ہونے کے باوجود انہوں نے تو کوشش ہی نہیں کی کہ شہباز شریف صاحب کا راستہ روکے اور اپنا امیدوار کو منتخب کروائے،
کہ وہ پیپلز پارٹی یا دوسرا سیاسی جماعتوں سے بات کرتے ہیں. انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا ہے. میرا خیال میں خان صاحب نے خود یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کے مقابلے وہ نہیں کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ جو سیاسی جماعت ہمارے پاس آئے ووٹ مانگنے کے لیے ہم ان کے ساتھ دے رہے ہیں. اکثریت پھر ہمارا بن جاتا ہے اور حکومت انشاءاللہ تعالی ان کا ہمارا بننے جا رہا ہے. جو IMF کے حوالے سے یہ کام کیا جا رہا ہے، یہ تو ایک بار پھر پاکستان کے عوام کے سامنے ان کا اصلیت سامنے آ رہا ہے کہ ان کا سیاست، ان کی اپنی ذاتی مسئلے اس ملک کے مفاد سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ان کے لیے. ہم تو وہ جماعت ہے جو 27 دسمبر 2007 کے بعد بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتے ہیں، اور یہ وہ جماعت ہے جو پاکستان کو مزید معاشی بحران میں دھکیلنا چاہتے ہیں. پاکستان میں مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں اضافہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے ان کا خیال میں اگر پاکستان میں معاشی بحران میں اضافہ ہوا تو ان کا سیاست کو فائدہ ہوگا. اس خط کا کوئی اہمیت نہیں ہوگا، اس خط کا کوئی اہمیت نہیں ہوگا. یہ صرف اور صرف اس خط کے نتیجے میں ان کی جو اصلیت ہے یہ پاکستان کے عوام کے سامنے نظر آئے گا. اب اذان بھی کا آواز بھی آ رہا ہے، اور میں نے ایک اور ہمارا جو کارکن شہید ہوا ہے میں نے وہاں تعزیت کے لیے جانا ہے، تو میں آپ سب سے اجازت مانگوں گا.